آتا ہے، ایک قبیلے کا ٹرائب کا لیڈر آتا ہے رسول خدا کے پاس، اللہ کے رسول مجھے ہدایت دیں، مجھے نصیحت کریں، میں بہت دور سے آیا۔ رسول خدا ڈائگنوز کرتے ہیں اس کے اندر بیماری کون سی ہے، دیکھ لیا، سمجھ گئے کیا بیماری ہے، فرمایا لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا۔ قبلہ میں بہت دور سے آیا ہوں، بس 2 لفظ، کچھ اور بھی فرمائیے۔ رسول خدا نے کہا اس پر اگر عمل کیا تو یہی 2 جملے، 2 لفظ تیرے لیے کافی ہے، تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 گھنٹہ فکر کریں کہ میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں، یہ ڈائگنوز بغیر فکر کے نہیں ہوگا۔ آپ خود اپنی ڈائگنوز خود کر سکتے ہیں، البتہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، قرآن کے آئینے میں، احادیث کے آئینے میں کوئی دوسرا ڈائگنوز نہیں کر سکتا۔ کہ آپ جیسے بیماری جسم کے لیے آپ بلڈ دیتے ہیں اور وہاں سے ڈائگنوز ہو کر آ جاتا ہے یہ بیماری ہے، یہاں ڈائگنوز خود آپ نے کرنا ہے، البتہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کہ آپ کے اندر کون سی بیماری ہے۔ 1 گھنٹہ فکر کریں گے، فکر کے ذریعے سے ڈائگنوز ہوگا کہ میرے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے، میرے اندر یہ مرض تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے ڈائگنوز کریں۔ ڈائگنوز کیسے پتہ چلے گا؟ کل میں نے عرض کیا کہ اگر ٹیمپریچر آپ کے ہاں ہے، آپ کا فیور ہے، بخار ہے، یعنی کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے۔ اسی طرح سے اسلام، اسی طرح سے احادیث کہتی ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، اینگر ہے، یہ خود دلیل ہے کہ آپ نفسانی بیمار ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ اسی وجہ سے انسان غصے میں آتے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے چلیے کہ نفس کی بیماری کا اثر جسم کی بیماری پر بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ روح الگ ہو بدن، جب تک ہم دنیا میں ہیں بدن اور روح، ان دونوں کی صحت کا، بیماری کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ غصے میں تو صرف روحانی طور پر آپ مریض نہیں ہیں، بلکہ یہی غصہ جو ہے، آپ دیکھیے ٹینشن، غصہ، اسٹریس، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی برین ہیمریج ہو جاتا ہے لوگوں کو، کبھی پیرالائز ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، لوگ کئی بیماری، ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ غصہ جو ہے آپ کے جسم کے لیے بھی خطرناک ہے اور روح اور نفس کے لیے بھی خطرناک ہے۔ الغضب، رسول خدا فرماتے الغضب نار، یہ غصہ آگ ہے جو تمہارے ایمان کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی، تمہارے نیک اعمال کو بھی تباہ کر دے گی۔ واقعی نہیں سر؟ اب یہ انسان غصے میں، بہت شریف انسان ہے لیکن غصے میں آ گیا، بزرگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ غصے میں آ کر نعوذ باللہ ماں باپ کی اہانت کر گزرتے ہیں، بے عزتی کر گزرتے ہیں، انسلٹ کر گزرتے ہیں، اور جہاں ماں باپ کا دل دکھایا آپ نے، انسلٹ کی، کتنا بڑا گناہ، گناہ کبیرہ کر دیا۔ اگر ماں باپ نہ بخشیں آپ کو اور آپ سچے دل سے توبہ نہ کریں، ماں باپ کی اگر اہانت کی، تو حدیث ہے رسول خدا کی کہ کتنا بھی عابد ہو، کتنا بھی زاہد ہو، اگر ماں باپ کی انسلٹ کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی نہیں مانگی، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں پا سکتا۔ اسے کے بہت نقصانات ہیں۔ کتنی طلاقیں جو ہے وہ اس وجہ سے آ جاتی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہم ہو جاتے ہیں، پھر ادھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غصے پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، طلاقیں ہو جاتی۔ غصہ حد سے بڑھ جائے تو قتل ہو جاتا ہے۔ اب غصہ والا کون ہے؟ اگر ہیڈ آف فیملی ہے اور غصہ کر رہا ہے، پوری فیملی میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ الغضب نارن۔ اور اگر غصہ کسی حکمران کو آ جائے جو ہٹلر کی طرح ہو تو سیکنڈ ورلڈ وار وجود میں آ جاتی ہے۔ ہاں جی، اب دیکھنا ہے کہ غصہ کس کو آ رہا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کو آ جائے تو وہ ہزاروں کے لاشوں کو گرا دیتا ہے، بمباری کر دیتا ہے۔ یہ غصہ آگ ہے، اللہ اکبر۔ اس آگ کو بجھانا ہے، اسلام آیا ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے آگ کو بجھانے کے لیے، اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے۔ اب ایک جوان، ایک بزرگ آتا ہے، ایک قبیلے کا، ٹرائب کا لیڈر آتا ہے رسول خدا کے پاس، اللہ کے رسول مجھے ہدایت دیں، مجھے نصیحت کریں، میں بہت دور سے آیا۔ رسول خدا ڈائگنوز کرتے ہیں اس کے اندر بیماری کون سی ہے، دیکھ لیا، سمجھ گئے کیا بیماری ہے، فرمایا لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا۔ قبلہ میں بہت دور سے آیا ہوں، بس 2 لفظ، کچھ اور بھی فرمائیے۔ رسول خدا نے کہا اس پر اگر عمل کیا
تو یہی دو جملے، دو لفظ تیرے لیے کافی ہے، تیری نجات کے لیے کافی۔ اب اس کو اہمیت کا پتہ چلا کہ یہ دو لفظ بہت اہم ہے، لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا۔ اب واپس آیا اپنے قبیلے میں تو دیکھا کہ وہاں ماحول ہی بدل چکا ہے، جنگ کا سما ہے، لوگ تلواریں نکال رہے ہیں، لشکر تیار ہو رہا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ کہا بھئی ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر لیا اور وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور لہذا جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ اچھا، ان میں یہ جرت کہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ غصے والا تھا، فوراً اس نے بھی تلوار اٹھائی اور زرہ پہنی، میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ بس جنگ ہونے ہی والی تھی کہ رسول خدا کے دو لفظ اس کو یاد آ گئے کہ لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا۔ فوراً تلوار پھینک دی، ذرا اتار دی، آگے بڑھا اور وہی صلح کا جھنڈا لے کر کہ بھائی دیکھو ہمارے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کے آدمی کو قتل کر دیا، لیکن اب آپ کا آدمی تو زندہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم لڑیں گے اور لوگ مریں گے اور بچے یتیم ہوں گے اور عورتیں بیوہ ہوں گی، وہ آدمی تو زندہ نہیں ہوگا، ہم اس کا جرمانہ دے دیتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں پیسے دیتے ہیں۔ ایسی اخلاق سے اس نے گفتگو کی کہ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو بڑا غصے والا ہے، آج کیسے جھک جھک کے بات کر رہا ہے۔ دونوں میں صلح ہو گئی اور ہزاروں لوگ قتل ہونے سے بچ گئے۔ صلوات پڑھی محمد لہذا بہت اس مسئلے کو اہمیت دیں۔ غصہ برین کے ٹشو کے لیے درست نہیں ہے، باڈی کے لیے صحیح نہیں، سکون کے لیے صحیح نہیں، اس کو ختم کریں۔ کیسے ختم کریں؟ ایک اور حدیث سنیں۔ ایک اللہ کے نبی تھے، اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیارے نبی صحرا میں چلا جا، میدان میں چلا جا، جو چیز پہلے نظر آئے وہ کھا لے۔ رسول خدا گئے، اللہ کے نبی گئے، کیا دیکھا؟ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کو میں نہیں کھا سکتا، لیکن نبی تھے، ہم جیسا ہوتا واپس آ جاتا کہ اللہ میں پہاڑ کو کیسے کھاؤں گا۔ اب وہ جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں پہاڑ کیسے کھاؤں گا، لیکن جیسے جیسے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں پہاڑ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا، اور آگے بڑھے اور چھوٹا چھوٹا، بالکل جب نزدیک پہنچے، میں جسے پہاڑ سمجھ رہا تھا یہ تو شہد کا نوالا ہے، اٹھا کے کھایا تو بہت میٹھا ہے۔ اب سوچے کہ یہ خدا نے کیا درس دیا ہے، اب سمجھ گئے کہ یہ غصہ ہوتا ہے جسے پہلے پینا یا غصے کو کھانا ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہو، لیکن اگر انسان پی لے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ پہلے انسان کہتا ہے کیسے میں کنٹرول کروں، نہیں ہو سکتا، صبر مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہاں؟ لیکن جب غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو ان خطرات سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جو سچے صحابی رسول خدا تھے وہ کبھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ کل آپ نے سنا سلمان فارسی کا جواب کہ غصے میں نہیں آئے۔ اسی طرح سے جو سچے اصحاب اہل بیت تھے وہ بھی کبھی غصے میں نہیں آتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر دیا ہے۔ یہ غصہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ ہمارا نفس پاک نہیں ہے۔ میں ایک اور واقعہ اور مصائب کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو۔ حضرت علی علیہ السلام کے کمانڈر ان چیف ہیں، کوفے کے گورنر ہیں۔ نام ان کا حضرت مالک ابن اشتر ہے، گورنر بھی، کمانڈر ان چیف بھی، اور نئے نئے آئے ہیں کوفے میں، سر جھکا کے جا رہے ہیں اور کپڑے سادے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، سپاہی نہیں۔ ایک وہاں ایک بدماش قسم کا نوجوان تھا، اس نے کہا چلو یہ کوئی گاؤں کا آدمی آ گیا ہے تو اس پہ ہاتھ صاف کر دوں اور اپنی جو ہے وہ قدرت طاقت دکھاؤں۔ اب وہ حضرت مالک بن اشتر اپنے خیال میں آ رہے تھے، یہ آگے بڑھ کر اس نے زور سے مکہ سینے پہ مارا تو ظاہر ہے کہ مالک بن اشتر گر گئے زمین پر اور اٹھے، کپڑوں کو جھاڑا۔ اس نوجوان کو دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے جس نے مجھے مکہ مارا ہے۔ بھئی ہم کتنے بھی کمزور ہوں، اگر مار کھائیں گے دشمن کو دیکھ لیں گے کہ موقع ملے گا تو بدلہ ضرور لیں گے، لیکن گورنر بھی ہیں اور جناب کمانڈر ان چیف بھی حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے، دیکھا بھی نہیں کون ہے، سر جھکا کے چلے گئے۔ اب سارے بازار والے پہچانتے تھے اس نوجوان کو، کہا نوجوان تو نے آج موت کو دعوت دی ہے،
پتہ یہ کون تھے؟ کہا نہیں یہ گورنر صاحب تھے۔ اب وہ کانپنے لگے، وہ تھر تھر رونے لگے، یہ گورنر جس کو میں نے مکہ مارا، یہ کمانڈر۔ کہا اب پولیس آئے گی تجھے لے جائے گی، تیرا حساب کتاب خوب ہوگا۔ اب یہ ڈرتا ہوا پیچھے پوچھتا ہوا آ رہا ہے کہ مالک بن اشتر کہاں گئے، تو میں معافی مانگ لوں ورنہ جیل چلا جاؤں گا، سزا ہو جائے گی۔ لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں نے کہا جی مسجد میں چلے گئے۔ اب یہ بھی پیچھے پیچھے آیا مسجد میں، کیا دیکھا مالک بن اشتر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور یہ نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا، اے میرے اللہ وہ جس نوجوان نے مجھے مکہ مارا نا، وہ بے سمجھ تھا، وہ نادان تھا، وہ جاہل و بے خبر تھا کہ کسی کو مکے مارنے کا کیا عذاب ہے، کسی کی اہانت کرنے کا کیا نقصان ہے۔ اے میرے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اہل بیت کے صدقے میں اسے معاف کر دے۔ اسلامک سائیکالوجی اور ماڈرن سائیکالوجی میں کس طرح سے سکسیسفل لائف ہم حاصل کریں، ایک بحث ہماری ہو چکی ہے ایک دو کل، تو بہرحال صرف مصائب تھے، اس سے پہلے مختصر ہم نے بتایا تھا کہ سکسیس کیا ہے۔ دیکھیے سکسیسفل وہ انسان نہیں ہے جو صرف ایک فیلڈ میں سکسیسفل، ممکن ہے کہ فنانشلی کوئی سکسیس حاصل کر لے مگر اس کی فیملی لائف ڈسٹرائے ہے، بیوی نے طلاق دے دی، بچے ادھر برباد ہیں، وہ سکسیسفل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سکسیسفل لائف کیا ہے؟ ایچ اینڈ ایوری فیلڈ یو شوڈ بی سکسیسفل، تو وہ ہے ریئل سکسیس۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف فنانشلی سکسیسفل ہو، نہیں بلکہ فیملی لائف بھی سکسیسفل ہو، بچوں کی تربیت بھی سکسیسفل ہو، اور پرسنل جو اس کی ہیلتھ ہے، ہیلتھ وائز بھی سکسیسفل ہو، اسپرچل لائف ہے وہ بھی، اور سوشل لائف ہے وہ بھی۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے تو یہ حقیقی کامیابی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو اب یہ آسان نہیں ہے، بغیر علم کے ممکن ہے کہ ایک فیلڈ میں انسان سکسیسفل ہو جائے، لیکن تمام فیلڈز میں سکسیسفل، ایجوکیشن میں سکسیسفل ہے، ایمان میں سکسیسفل ہے، تقوی میں سکسیسفل ہے، سوشل لائف میں سکسیسفل ہے، فیملی لائف میں سکسیسفل ہے، بچوں کی تربیت میں سکسیسفل ہے۔ اس کے لیے نالج کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ سکسیسفل لائف کے لیے کچھ پلرز ہیں، ان پلرز کو ڈیولپ کریں۔ جیسے بلڈنگ بنانے کے لیے پلرز کی ضرورت ہے، ویسے سکسیسفل بننے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے پلرز کی ضرورت ہے۔ وہ اسٹیبلش کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بلڈنگ آپ کی کامیاب ہو جائے گی، زندگی کامیاب ہو جائے گی، آخرت، سوشل لائف، ہر ایک فیلڈ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو اہم پلر ہے جس کا عام آج اعلان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ ہے سیلف کانفیڈنس۔ سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی۔ سیلف کانفیڈنس کے بغیر کوئی سکسیسفل نہیں ہو سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جس انسان کے اندر جتنا سیلف کانفیڈنس زیادہ ہے وہ کامیاب بھی اتنا زیادہ ہے۔